صدر آصف علی زرداری کا لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، کہا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و سکون کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پائیدار امن صرف مذاکرات، خود مختاری کے باہمی احترام اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ فعال طور پر رابطے میں ہے۔ لبنان میں جنگ بندی، وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصلے کا خیر مقدم۔ ایکس پر پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کو سفارتی کوششوں کی کامیابی اور خطے میں امن کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا۔ کہا جنگ بندی دیر پا امن کی بنیاد بنے گی۔ وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کا لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ، خطے میں پائیدار امن کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر کی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کی سفارتی اور تعمیری کوششوں پر تعریف، توانائی، سلامتی، معدنیات، سرمایہ کاری، پائیدار ترقی کے لیے تکنیکی تعاون اور ادارہ جاتی شراکت داری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن اور مذاکراتی عمل کا حامی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نوجوان برطانیہ میں مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودیہ اور قطر کے بعد ترکیہ پہنچ گئے۔ انطالیہ کے گورنر نے پرتپاک استقبال کیا۔ شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کی ملاقات، طیب اردوان کا اہم پیغام پہنچایا۔ وزیر خارجہ ساکھدار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا اسرائیل لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امن مشن اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی بھی ملاقات میں آمد، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کی خاتمہ انبیاء کے مرکزی ہیڈ کوارٹر آمد، کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبدالحی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف سے بھی ملے اور ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایران کے دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات، خطے کی صورتحال پہ تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے جنگ بندی اور مصالحتی کردار پر پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا، کہا کہ جنگ بندی برادر ملک پاکستان کی ثالثی میں قائم ہوئی۔ ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے۔ مشرقی وسطی تنازع کے دیرپا حل کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ڈائیلاگ ہی میں تنازعات کا حل ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کا ممکنہ دوسرا دور، سیکیورٹی ہائی الرٹ، دارالحکومت میں ٹرانسپورٹ اڈے بند کرنے کے احکامات۔ فیض آباد، پیر بدائی، کراچی کمپنی میں واقع تمام لاری اڈے بند۔ لاری اڈے جمعرات کی رات 11 بجے سے بند کر دیے۔ حساس مقامات اور ریڈ زون کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ پنجاب بھر سے اضافی نفری طلب کر لی گئی۔ امریکی وزیر جنگ کی ایک بار پھر جنگ اور جدل کی باتیں، کہا کہ ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو امریکی افواج کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایران سن لے کہ ہم ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران کون سے فوجی اثاثے منتقل کر رہا ہے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیت میں کوئی برابری نہیں۔ امریکی بحریہ آبِ ہرمز کے اندر اور باہر جانے والی ٹریفک کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آبِ ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے ایران کے پاس اب نیوی نہیں، بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا اور بحری دہشت گردی ہے۔ اور جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکہ ایران کو مدد فراہم کرنے والے بحری جہازوں کا تعاقب کرے گا۔ ایرانی بندرگاہوں کی طرف جانے والے تمام بحری جہازوں پر ناکہ بندی نافذ ہے۔ امریکی افواج کسی بھی لمحے دوبارہ کارروائی شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔
ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی غیر معینہ مدت تک جاری رہ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار اسٹیفن ملر کا بیان، کہا کہ اقدام ایران پر دباؤ بڑھانے اور معاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ امن کے خواہاں ہیں، امریکہ اپنی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایران کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان کا آبِ ہرمز کی بندش پہ گہری تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ آبِ ہرمز کی صورتحال دنیا بھر کے ممالک پہ منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ پاکستانی عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے اثرات توانائی کی فراہمی تک محدود نہیں بلکہ کھاد اور دیگر ضروری اشیاء تک بھی پہنچتے ہیں۔ عاصم افتخار نے پاکستان جہازوں اور عملے کی سلامتی، محفوظ آمد و رفت اور اس آبنائے ہرمز میں معمولی کی بحری نقل و حرکت کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل اور لبنان میں جنگ بندی کا آغاز۔ بیروت میں جشن اور ہوائی فائرنگ۔ جنگ بندی شروع ہونے کے بعد بے گھر افراد اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسے امن کا تاریخی موقع قرار دیا۔ ایران کی حامی حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کرے گی۔ پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کے اجرا پر چین سے جلد منظوری کی درخواست۔ وزیر خزانہ کی پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر سے اہم ملاقات۔ پاکستان کے لیے IMF بورڈ میں چین کی حمایت پہ اظہار تشکر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF پروگرام کے اہم جائزوں کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ مکمل ہو گیا۔ EFF اور RSF جائزوں کی منظوری جلد متوقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی OPEC فنڈز کے سربراہوں سے ملاقات۔ ترقیاتی مالی تعاون بڑھانے پہ تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کا پالیسی سے منسلک بجٹ سپورٹ پروگرامز کے امکانات پر بھی زور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موڈیز کے نمائندگان سے بھی ملاقات۔ عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ لبیک اللہم لبیک۔ حج کا مقدس سفر شروع ہونے میں ایک روز باقی۔ حج آپریشن کل 18 اپریل سے شروع ہوگا۔ ابتدائی پروازیں مدینہ منورہ روانہ ہوں گی۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی امیگریشن سٹاف پاکستان پہنچ گیا۔ حجاج کرام کی امیگریشن پاکستان کے ایئرپورٹس پر ہی مکمل ہوگی۔ سعودی سمز بھی پاکستان سے جاری کی جائیں گی۔ ایک پاسپورٹ پر ایک سم دی جائے گی۔ اضافی سم خریدنے سے گریز کی ہدایت۔ آج سے ملک میں بجلی کی سپلائی بہتر ہو جائے گی۔ چند روز قبل 2.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان قیمتیں روکنے کے لیے کیا تھا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ شہری اور دیہی علاقوں میں برابر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد اور کے الیکٹرک کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں کی۔ کے الیکٹرک نیشنل گریڈ سے 2100 میگا واٹ بجلی لے رہی ہے۔ صنعتی شعبے بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ LNG نہ ملنے سے بھی 3000 میگا واٹ سے زائد قلت ہوئی۔ پن بجلی کی پیداوار بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی۔